السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن اللہ کا کلام ہے یا پھر انسان کا؟ جی، آج تک سنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اللہ کا کلام ہے تو ایک بات سمجھ سے باہر ہو گئی ہے۔ ہم جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جی اچھا، دوسری پانچویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دے، ہمیں سیدھا رستہ دے۔ اب بات سمجھ سے باہر ہو گئی۔ اگر یہ کلام اللہ کا ہے تو اللہ کس سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ جی، اگر یہ کلام اللہ کا ہے تو اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ اور اللہ کس کو کہہ رہا ہے ہمیں سیدھا رستہ دے، ہمیں سیدھا رستہ دے، ہمیں صراط مستقیم دے، مجھے صراط مستقیم دے؟ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جی، اگر آپ اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے تو بات تو خطرناک ہے پھر۔ ہاں، اگر مانتے ہو کہ نہیں یہ انسانوں کا کلام ہے، یہ نبی پاک کی دعا ہے، یہ لوگوں کی دعا ہے، تو وہ تو پھر ایسے بھی کہنے دینا چاہیے کہ اے محمد کہہ دے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اے محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں سیدھا رستہ دے۔ ایسا بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ ایسا ہی ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دے۔ ہاں، بچت ہو جاتی اگر کوئی کہہ دیتا کہ نہیں یہ نبی پاک کا کلام ہے، یہ انسانوں کا کلام ہے، تو پھر تو بات سیدھی سیدھی ہے، سمجھ آنے والی بات ہے کہ انسان کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دے۔ یہ انسانوں کی بات تو مجھے سمجھ آ گئی، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے آج تک یہی سنا ہے کہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، یہ اللہ نے بولا ہے جو وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ بات تو خطرناک ہو گئی نا۔ کون سا سیدھا راستہ ہے جو اللہ مانگ رہا ہے؟ جی، اگر یہ کلام انسانوں کا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا ہے۔ اگر دیکھیں نا تو پھر اللہ کا تو نہ ہوا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ انسانوں کی دعا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو پھر تو کلام ہوا نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا انسان کا کلام ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ کی نظر میں پھر اللہ کا کلام تو نہ ہوا۔ لیکن اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کلام ہے ہی اللہ کا، آپ ضد پہ اڑی گئے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ کا ہی کلام ہے، اور آج تک جو سنا بھی ہم نے یہی ہے، ہم خود ہم نے ہمارا اس بات پہ یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا بھی یقین ہے اس بات پہ تو کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا کہ یہ کلام اللہ کا ہی ہے۔ تو جب اللہ کا ہی ہے تو میرا یہ سوال ہے، ذرا مہربانی کیجیے، تو پھر اللہ کس سے سیدھا رستہ مانگ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کا کلام مانتے ہیں تو بات بڑی خطرناک ہو جائے گی۔ تو ویسے ہے تو اللہ کا کلام، اس سے بھی نہیں بھاگ سکتے۔ اگر کسی کے پاس کوئی گائیڈ لائن ہے تو پلیز رہنمائی کریں، تو ہمارے حق میں بھی بہتری ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی ایک کمپنی کا دین نہیں ہے نا، اہل بیت کا دین تو کسی نے لیا نہیں، نہ کسی کوئی جانتا ہے اس کو، اور امام زمان سے تو بالکل لوگ غافل ہیں، تو پتہ کیسے چلے بات کا؟ یہ تو کوئی اہل بیت کا ماننے والا مولا امام زمان کا عارف ہی بتا سکتا ہے یہ چیزیں کہ بات کیا ہے، ورنہ لوگ غصہ تو کر سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ غصہ تو کر سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ غصہ آنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انہیں جواب نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ غصہ آنا اس بات کی دلیل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مولا امام زمان کے ماننے والے تو اس چیز کا جواب دے دیں گے، اور باقی جو ہیں وہ غصہ ہی کریں گے۔ تو کوئی بات نہیں، میں نے سوال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، مہربانی اس کا جواب دے دیں۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مہربانی جواب دے دیں۔ باقی بغیر معرفت امام زمان کے ہر شخص گمراہ جاہل ہے۔ تو باقی حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بیش۔